اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقولہ الحق وصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا تبلیغ کے متعلق۔ آج سماج میں تبلیغ کا سلسلہ اور زبانوں پہ یہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے تبلیغ کے متعلق۔ مولانا صاحب کو ایک فائدہ ہوتا ہے مجلس کا، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تبلیغی مجلس پڑھیے گا، تبلیغی مجلس پڑھیے گا اور لوگوں کو تبلیغ کریے گا۔ یہ بانی ہے، یہ عنوان دیتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری تبلیغ کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اللہ نے بات کی، قرآن میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہی اللہ نے بات کی ہے، مثالوں کے ذریعے سے بات کی ہے، قصوں کے ذریعے سے بات کی ہے، طریقے سے اللہ نے بات کی ہے۔ تبلیغ سمپل سی چیز ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو۔ اس میں معاشرہ آیا ہی نہیں، اس میں معاشرہ آیا ہی نہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس میں معاشرہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا کوئی پارشد ہوتا ہے، اس پارشد کے سبست کے کچھ کام ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ودھایک ہوتا ہے، اس کے کچھ اپنے کام ہوتے ہیں، ایریا کے حساب سے، ڈسٹرکٹ کے حساب سے، سٹی کے حساب سے۔ پھر ایک سانسد ہوتا ہے، پھر نیتا جی ہوتے ہیں، منتری جی، پھر اس کے بعد مکھیہ منتری، پھر اس کے بعد پردھان منتری، پھر اس کے بعد راشٹرپتی۔ یعنی آپ سلسلہ دیکھیے کہ کتنے ٹکڑے ہیں، ہر چیز ہر جگہ پہ اللہ نے اپنے دائرے میں رکھی۔ سورج، چاند اور ستاروں کو، زمین کو اپنے دائرے میں قید کیا۔ قرآن میں بھی اس کی نشانی ملتی ہے کہ ہر چیز اپنے دائرے میں قید ہے، اور یہاں سے ذرہ برابر یہ اپنے دائرے سے ہٹے، 1 mm بھی، اگر 1 mm ذرہ برابر بھی اپنے دائرے سے ہٹیں گی تو دنیا تباہ ہو جائے گی، آپس میں چیزیں ٹکرا جائیں گی اور سرشٹی کا وناش ہو جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ سائنس میں بھی بات موجود ہے۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، یا اگر ممبر پہ ہمیں بیٹھایا جا رہا ہے تو ٹکراؤ کرایا جا رہا ہے، ٹکراؤ کرایا جا رہا ہے، جس سے کی وجہ سے آپسی اختلافات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ ٹکرایا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاند ستارے اپنے دائرے میں، اپنے آربٹس میں رکھے ہیں، آربٹس میں رکھے ہیں تاکہ ٹکرائے نہ۔ یہاں ہم لوگ ٹکرائے ہیں۔ جو شروع سے آپ دیکھیں گے اسلام کے ساتھ میں یہی ہوا ہے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے اپنا آدمی کھڑا کر دیا۔ اللہ نے ولی بنایا، لوگوں نے اپنا ولی بنا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے خلیفہ بنایا، لوگوں نے اپنا خلیفہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ ٹکراؤ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، جس سے قوم کے اندر، سماج کے اندر اور ٹکراؤ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس یہی جو میرا عنوان تھا تبلیغ کے متعلق۔ ہمیں تبلیغ جب ہم کرتے ہیں یا ہم سے تبلیغ کروائی جاتی ہے تو ہمیں پورا معاشرہ دکھتا ہے۔ میں فیض رضا رجوع جو کرتا ہوں وہ قرآن، اہل بیت کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ قرآن نے تبلیغ کے بارے میں کیا بتایا اور اہل بیت نے تبلیغ کے بارے میں کیا بتایا۔ اب میں قرآن کی آیت میں نے پیش کر دی کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو۔ یہ اب اللہ تبلیغ۔ اب ہر آدمی جو میری تقریر کو سنے اپنے آپ کو بچائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے، داڑھی رکھنے لگے۔ کوئی عورت، اس کے گھر کی بیوی ہے، بچی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اپنے بچی کو حجاب کرائے،
اپنی بیوی کو حجاب کرائے، اپنی بہن کو حجاب کرائے، اپنی بھابھی کو حجاب کرائے، یہاں سے اس کے گھر کا سلسلہ جہاں تک چلتا ہے حجاب کرائے۔ جب اس کے گھر کا حجاب ہو جائے، اس کے گھر میں دین آ جائے، پھر وہ اپنے رشتہ داروں میں بات، چچا ہے، ماموں ہیں، تاؤ ہیں، فلاں 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 رشتے ہیں، ان پر آئے گا۔ ایک سیکوینس اسے بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ترتیب۔ تو اللہ نے بھی ترتیب دی ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، ترتیب سمجھ لیجیے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے آپ نے چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر پیروں کو مسح کیا۔ اگر ترتیب کو غلط کر دے، جو آج سماج میں خلفشار مچا ہوا ہے، فتنہ ہے، آپسی اختلافات بڑھ رہے ہیں کہ ہم ترتیب سے چیزوں کو ہٹائے دے رہے ہیں۔ ترتیب بولتے ہیں اسٹیپ، سیکوینس اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ جیسے ہم مسح پہلے کر لیں، ہاتھ میں دھوئیں، چہرہ پہلے دھو لیں، پیر کا مسح کر لیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رمضان المبارک کے روزے ہیں، 30واں روزے کی نیت کر کے کہ 30واں روزہ رکھتا ہوں، پہلی روزے کو ہم 30واں روزہ مان لیں۔ یعنی ترتیب بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کی ترتیب دی۔ مہینوں میں ترتیب ہے، محرم الحرام آئے گا، پھر سفر آئے گا، ربیع الاول، ربیع الثانی، اللہ نے ترتیب دی کہ اس کے بعد یہ آئے گی۔ کلاس دیکھ لیے، پہلے ہائی اسکول ہوگا پھر انٹر ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے انٹر ہو جائے گا پھر ہائی اسکول۔ پوری دنیا میں بھی مثالیں موجود ہیں اور قرآن میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ اسلام کا بیسک جو نالج ہے وہ انسان نہیں جانتا ہے، قوم اپنے حساب سے پیش کرتی ہے۔ تو مولانا صاحب سے کا تبلیغی مجلس پڑھیے لوگوں پہ، اور مولانا صاحب نے مجلس پڑھ دی کیونکہ بانی ہے ان کے حساب سے۔ اگر قرآن سے وہ کہتے کہ بھائی تمہارے حساب سے کیوں پڑھے، جو قرآن کہے گا اور جو اہل بیت کہیں گے میں وہ پڑھوں گا، تمہارے حساب سے کیوں پڑھوں۔ تو یہ فتنہ فساد آپس میں قوم کے اندر جو ہو رہا ہے، تو یہی ہے کہ ہم ترتیب سے ہٹائے دے رہے ہیں۔ یہ میری چند مثالیں تھیں۔ ترتیب کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قومی آپسی اختلافات ہیں کہ ہم ترتیب سے ہٹا کے، یعنی زیر کو ہم زبر کرے دے رہے ہیں، زبر کو زیر کرے دے رہے ہیں۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا آپسی اختلافات مٹیں گے نہیں۔ ہر مسئلے میں قوم کے اندر کوئی مسئلہ ہو، اس میں ترتیب دیکھ لیے کہ ہم ہٹا کے، ایک چیز کو ہٹا کے دوسری چیز کو لے کے آ رہے ہیں، یہی ترتیب میں۔ تو تبلیغ کے متعلق میں نے ہاتھ پیش کر دی کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ترتیب میں نے سمجھا دی آپ کو۔ تو اب تبلیغ کے متعلق آپ نے دیکھا، گھر والے ہو گئے، خود ہو گئے۔ اب یہی ترتیب میں کروں گا، میرا بھائی کرے گا، میرے پڑوسی کریں گے، ہر آدمی تو ہم سے مل کے، پورے سوسائٹی سے مل کے معاشرہ بن گیا، دھیرے دھیرے سب صحیح ہو جائیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم پورا معاشرہ دیکھ رہے ہیں، خود نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی اسکول جا رہی ہے تو بے حجاب جا رہی ہے، بیٹی بیوی پتہ چلا جاب کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں تو بے حجاب جا رہی ہیں، لیکن معاشرے میں ہم حجاب اڑاتے پھر رہے ہیں۔ خاندان کی لڑکیاں بے پردہ ہیں، معاشرے کی عورتوں کو ہم برقع پہناتے پھر رہے ہیں۔ خود کے گھر میں داڑھی منڈے ہوئے ہیں، سماج کے اندر دوسروں کو ہم داڑھی رکھواتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنی مثالیں ہیں۔ بہرحال تو یہ بات ہو گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے نکلتے تھے تو اہل بیت نبوہ کے در پہ جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے۔ اور یہاں تک اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز، یہ پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں تبلیغ کو۔ اہل بیت نبوہ کا مرتبہ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب کوئی کلپ کاٹ کے نہ کرے کہ توہین کر دی۔ اہل بیت نبوہ کے در پہ سلام کرتے تھے، جاتے تھے۔ یعنی یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو نماز کے لیے متوجہ کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے متوجہ کرو۔ اللہ سماجی کو نمازی بنانے پہ ہیں، گھر والے پڑے ہوئے سو رہے ہیں نماز فجر میں اور نماز شب میں اور سماج میں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو ہم کو تبلیغ کی نظر میں شیطان نے ہمارے پر تیر چھوڑا ہے۔ تبلیغ کا تیر شیطان کا چھوڑا ہوا ہے کہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ قرآن کی روح سے خود کی تبلیغ ہے، سیرت اہل بیت کی روح سے خود تبلیغ ہے، اپنی تبلیغ ہے، یہ طریقہ ہے۔ پھر ایک روایت پیش کر دوں کہ شہد کے متعلق بہت مشہور و معروف قصہ ہے اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے، شہد کا استعمال کرتے تھے۔ ایک عورت آئی کہ میرا بچہ، یا نبی میرا بچہ شہد بہت پیتا ہے،
تو اس کو منع کر دیا. تو نبی نے کہا 3 دن بعد آنا. جب وہ 3 دن بعد آئی تب کہا کہ تو شہد نہ پینا. اس نے کہا یہی بات آپ 3 دن پہلے بتا دیتے. تو نبی نے فرمایا کہ میں خود شہد مجھے پسند ہے اور میں شہد پیتا ہوں. جو کام میں خود کر رہا ہوں وہ میں دوسروں کو کیسے منع کر دوں. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اپنی تبلیغ اسٹارٹ کریے. آپ دھیرے دھیرے آپ دوسروں کا ذہن میں نہ رہیے. شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائیوں یہ شیطانی وسوسہ ہے, شیطانی تیر ہے جو آپ کی نظر میں آپ کو صرف اپنے دوسرے کے گناہ دکھ رہے ہیں, اپنا گناہ نہیں دکھ رہا. اپنا دامن دیکھیے. بچپن سے لے کے آپ کی جتنی بھی ایج ہو ان گناہوں کو یاد کریے, توبہ استغفار کریے, آنکھوں میں آنسو لائیے. آپ سے دوسرے کی بات پرس نہیں ہوگی. آپ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں. آپ سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا آپ نے کیا کیا. قاضی رضا تم نے کیا کیا؟ تم نے نماز پڑھی, تم نے روزے رکھے, تم نے حج کیا, تم نے خمس دیا, تم نے زکوٰۃ دی, تم نے صدقات دیے. جو تم نے کیا ہے کیا کیا ہے. اور جو تم نے گناہ کیے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بائیں نام اعمال میں دیا جائے گا. گلن کے اندر نام اعمال لٹکایا جائے گا روز محشر. تو ہم اپنی فکر کریں, ہم دوسرے کی نہ کریں. جس دن ہم اپنی فکر کرنے لگیں گے ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم چپ ہو جائیں گے, دوسروں کے خلاف بولنا بند کر دیں گے. سماج دھیرے دھیرے صحیح ہوتا چلا جائے گا. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے میں شیر اور بکری جو ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے, کیونکہ آپسی جو دلوں میں کینے ہیں, بغض ہیں, یہ دور ہو چکے ہوں گے. صحیح اسلام پیش کر دیا گیا ہوگا. اور جب امام مہدی کا ظہور ہوگا لوگ دیکھیں گے نیا اسلام. تو جو آج کا جو اسلام ہے جو ہمیں پیش کیا جاتا ہے وہ خیر انشاءاللہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ٹاپک پہ آؤں گا, کوئی بات ذکر کروں گا تو اس میں بات بتاؤں گا. بات آ گئی گی تو صحیح ڈیفینیشن ایک کلیئر ہوگی. امام کے زمانے میں صحیح چیزیں تعلیم دی جائیں گی, صحیح چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا, اپنے حدود میں رکھا جائے گا. تو فتنے فساد ختم ہو چکے ہوں گے اور غلط لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اور اس طریقے سے تو کمنٹ ضرور کریے گا. کوئی بات نہ سمجھ میں آئے میں ریڈی ہوں. میں آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں. کہیں سے بھی کوئی بھی ڈاؤٹس ہو بیٹھیے بات کریے. جو میرے شہر کے لوگ ہیں میرے پاس آئے, میں ٹائم دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. میں کوئی بہت بڑا ہائی فائی یا کوئی نہیں ہوں کہ آپ کو بھگاؤں گا اپنے در سے, کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ سوال پوچھو بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے. بہت توہین دیکھی ہے لوگوں کی. جب علماء حضرات سے مولانا حضرات سے سوال کیے جاتے ہیں فوراً وہ بیٹھا دیتے ہیں. بیٹھیے, میں بیٹھا ہوں. اگر آپ کو میری دلائل میری سوچ و فکر جیسی بھی لگتی ہو آپ آئیے. 1 گھنٹہ دوں گا, 2 گھنٹہ دوں گا, 3 گھنٹہ دوں گا, بیٹھ کے بات ہوگی. کوئی بھی مسئلے میں کسی بھی مسئلے میں آپ کی کلیریفیکیشن کو میں دور کروں گا انشاءاللہ. کتابوں کے ذریعے سے, تفسیر روایات کے ذریعے سے. میں کوئی اپنی پیش نہیں کرتا ہوں, میں صرف قرآن و حدیث اور روایات پیش کرتا ہوں. کوئی ایک ایسی چیز دکھا دی ہے جس میں میں نے اپنی چیز پیش کی ہو. تو سبسکرائب کریے گا چینل کو. اس میں آپسی اختلافات جو ہو رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. عقل کا استعمال کریے اور سوچیے کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور اسی طریقے کی چیزوں کو لے کے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, اور جو قرآن اہل بیت نے تعلیم دی ہے وہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش کروں گا.